یہ 4 ہیں، ان میں سے 15% بچے نازا پر اکتفا کرتے ہیں اور 5% بچے ہی بنیادی علم دین سیکھ پاتے ہیں۔ یہ جو بنیادی علم دین جو 5% سیکھ رہے ہیں، یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کے گھر والے ذرا ہوشیار ہوں، متحرک ہوں، فعال ہوں، بچوں کا خیال رکھتے ہوں، وہ سیکھ پاتے ہیں، ورنہ وہ بھی نہیں سیکھتے۔ اس لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اگر ہمیں اپنی نسلوں کو نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے، نسلوں کو ذہنی اور فکری اقدار سے بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہر بستی، ہر شہر، ہر محلے میں منظم مکاتب دینیہ کا قیام ضروری ہوگا۔ اب منظم اوپر آ گیا لفظ کہ ہمارے یہاں کوئی نظام اور کوئی نصاب نہیں ہے، تو منظم مکتب، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دینی تعلیمی بورڈ کے تحت ہی آپ اپنا مکتب چلائیے، بالکل نہیں، آپ خود چلائیے، لیکن سسٹم سے ہو، آپ خود چلائیے۔ میں یہ کہنے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ آپ دینی تعلیمی بورڈ جمیعت علماء ہند کے تحت اپنا منظم مکتب چلائیے، یہ نہیں کہنے آیا ہوں۔ ہم آپ کو ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ اپنے مکتب کو منظم کیجئے، کم وقت میں بچے بیسک علم دین حاصل کر لیں، بچوں کے ایمان کا تحفظ کیجئے، بغیر اس کے تحفظ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ دینی تعلیمی بورڈ کے تحت چلیں گے تو چل سکتے ہیں، آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن ہم آپ کو دعوت نہیں دے رہے کہ آپ اس کے ساتھ چلائیے۔ اگر چلیں گے تو یہاں ایک مضبوط نظام ہے، اکابرین کا اعلیٰ ترین نصاب ہے۔ دیکھیے جو ملک آزاد ہوا اور دینی تعلیمی بورڈ کا قیام عمل میں آیا، جیسا کہ میں نے کہا 1954-55 میں قیام عمل میں آیا ہے، جنوری 1955 میں، تو اس کے بعد اکابر نے ایک نصاب بنایا اور انہوں نے وہ لکھا کہ سرکاری اسکولوں کا جو نصاب ہے، جس علاقے کا جو معیار ہے، اس کے مطابق تو دنیاوی ضرورت کی تعلیم دی جا سکتی ہے، لیکن دینی ضرورت جو ہے وہ ہم اس کا نصاب مرتب کر دیتے ہیں۔ اور وہ کون سا نصاب مرتب کیا؟ دینی تعلیم کا رسالہ، تعلیم الاسلام، نورانی قاعدہ، تاریخ اسلام، اسلامی کورس، یہ 5 کتابیں اسی زمانے میں آج سے 75 سال پہلے مرتب کی گئی تھی، اور لکھا تھا مولانا محمد میاں صاحب نے کہ اپنے کل وقتی مکتب میں پرائمری 5 کے ساتھ بچوں کو یہ کتابیں پڑھائی ہیں۔ تو ہمارے پاس وہی نصاب ہے، اساتذہ کے لیے طریقہ تعلیم و تربیت کا بھی نظام ہے۔ ایک چھوٹے سے اسکول میں، پرائیویٹ اسکول کیوں نہ ہو، وہاں جب کوئی ٹیچر رکھا جاتا ہے تو پوچھتے ہیں آپ کا تجربہ کتنا ہے، کہاں آپ نے پڑھایا ہے، آپ کی صلاحیت کیسی ہے؟ اگر صلاحیت نہیں تو پہلے ٹیچر ٹریننگ کر کے آئیے۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں امام ہوں، چاہے مؤذن ہوں، چاہے مکتب کے استاد ہوں، جیسے جیسے بھاگ بھوک کے مدرسے سے فارغ ہو گئے، کلب لگا کے آ جائیں کہ مجھے جگہ چاہیے۔ آپ کے اندر صلاحیت، تنخواہ کتنا دیں گے؟ آپ کے اندر کتنی صلاحیت ہے؟ میں فارغ ہوں۔ کہتے صلاحیت کیا ہے، کیا ٹریننگ ہے آپ کی؟ اسے مت پوچھیے، میں فارغ ہوں، میری نصاب بندی ہو گئی، میں حافظ صاحب ہوں۔ اپنے آپ کو اس صلاحیت پیش نہیں کریں گے، لیکن تنخواہ اچھی چاہیے۔ یقین مانیے جو استاد تنخواہ اچھی مانگتا ہے، سمجھ لیجیے کہ اس کے اندر کچھ گن نہیں ہے۔ گن ہوگا تو وہ پڑھانا مانگے گا، تنخواہ نہیں مانگے گا۔ تنخواہ تو بعد ہی مل جائے گی اسے، وہ کہے گا پڑھانے کی جگہ مل جائے، میں پڑھا دوں، پڑھا کے دکھلا دوں، پھر آپ تنخواہ دیجیے گا۔ اساتذہ کے لیے طریقہ تعلیم کا بھی نظام ہے، مکاتب کے معاملے میں مکمل نگرانی ہے۔ یہ قومی سطح کا بورڈ ہے جو حالات کی تبدیلی کے مطابق مفید مشورے اور تجاویز اور فیصلے کرتا ہے۔ بہت سارے مسائل حکومتی سطح پر ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، مکتبوں کے مدرسوں کے لیے، یہ بورڈ اس کو حل بھی کرتا ہے۔ ابھی پچھلے کئی سالوں میں یو پی میں خاص طور سے کئی مکاتب وغیرہ بند کر دیے گئے تھے، اس بورڈ کے تحت ان کو جاری کرایا گیا ہے۔ تو اب دیکھیے منظم مکتب کسے کہتے ہیں؟ جن کے اندر یہ 9 چیزیں ہوں گی، جس مکتب میں وہ مکتب منظم ہے، وہ مکتب مفید ہے، اور ایسے ہی مکتب ہمیں چلانا ہے۔ منتخب نصاب ہو، ہم صرف نورانی قاعدے کو نصاب سمجھتے ہیں، نہیں، نصاب کم از کم یہ 4 سبجیکٹ ہونے چاہیے تب نصاب کہلائے گا۔ اور یہاں عالم بیٹھے ہوئے ہیں،
بھائی فارسی اول نام تو لیتے ہیں فارسی کی طرف سے گا ہے، تو کیا صرف فارسی کتاب پڑھائی جاتی ہے؟ بھائی 4-5 کتابوں میں مل کر نصاب ہوتا ہے نا. تو آپ کے مکتب کا بھی نصاب ہونا چاہیے. نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 دعا و سنت، نمبر 3 عقائد و مسائل، اور نمبر 4 سیرت و تربیت. 5واں آپ زبان یعنی اردو رکھ سکتے ہیں اور رکھنا چاہیے. تو 4 تو ہر حال میں ضروری ہے پورے ملک کے لیے. یہ ملک کے حساب سے لکھا گیا. ہمارے یہاں 5واں اردو ہے، کسی جگہ 5واں میں کوئی اور زبان ہوگی علاقائی. بہت بھی 5-4 مضمون جس کے اندر ہوگا وہ ہمارا منتخب نصاب ہے. جس مکتب میں یہ نصاب ہوگا یعنی ان سبجیکٹ کو پڑھایا جائے گا، ہم کہیں گے صاحب یہ منظم مکتب ہے. نمبر 2 داخلے کا وقت متعین ہو. بچہ جب مکتب آ رہا ہے تو ایک وقت متعین کر لیں داخلے کا. آج جو شکایت ہوتی ہے ہمارے یہاں جی آیا چلا گیا، آیا چلا گیا، آیا چلا گیا، اس لیے کہ آپ کے داخلے کا وقت متعین نہیں ہے. جب من میں آئے گا، جب من میں آئے گا آئے گا، جب من میں آئے گا چلا جائے گا. کوئی داخلے کا وقت متعین نہیں. داخلے کا وقت متعین نہیں ہے تو آپ کے یہاں درجہ بندی نہیں ہے. کلاس کیسے بنائیں گے؟ جب کلاس نہیں ہے تو آپ وقت کی پابندی کیسے کریں گے اس کے ساتھ؟ اور وقت کی پابندی نہیں ہوگی تو یونیفارم اجتماعی تعلیم کیسے ہوگی؟ ہم تو ایک کو پڑھاتے ہیں، انڈیویژل پڑھاتے ہیں ایک بچے کو، اور کہتے صاحب میرے پاس ٹائم نہیں ملتا، ہم بچے کو کیا پڑھائیں؟ سبق سنتے ٹائم ختم ہو جاتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ کم از کم یہ 9 ہر حال میں ضروری ہے، تب آپ کا مکتب یہ منظم مکتب کہلائے. یہ جو چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، آپ کہیں گے صاحب یہ مولوی صاحب کوئی نئی چیز بتا رہے ہیں. کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ آج سے 75 سال پہلے یہ جب نصاب بنایا گیا تھا تو یہ دونوں کتابیں بھی لکھی گئی تھیں. دینی تعلیمی تحریک دستور العمل مولانا محمد میاں صاحب کی، اور مسئلہ تعلیم طریقہ تعلیم یہ بھی مولانا محمد میاں صاحب کی جن فرمائیں گی. اس زمانے میں 1960 کے قریب میں یہ چیزیں لکھی گئی ہیں. جو کچھ ہم نے پیش کیا منظم مکتب کے لیے ان دونوں کتابوں کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. الگ سے نہیں میں نے کچھ پیش کیا. آپ یہ دونوں کتابیں حاصل کیجئے اور ان کے اندر دیکھیں طریقہ تعلیم کیا ہے، بچوں کی تربیت کا طریقہ کیا ہے، مکتب کیسا ہونا چاہیے، نظام کیسا ہونا چاہیے، کس طرح ہم چلائیں، یہ ساری چیزیں ان دونوں کتابوں کے اندر موجود ہیں. اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں کہ تو اب تک ہم لوگ بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں ہم تو ایسے ہی پڑھ کے بڑے ہو گئے مولوی صاحب، یہ نیا طریقہ آپ کہاں سے لے آئے؟ تو نیا طریقہ نہیں ہے، پرانا طریقہ ہے. آپ پڑھ کے بڑے ہوئے ہوں گے لیکن میں ایسے ہی پڑھ کے بڑا ہوا ہوں. یہ دیکھیے منظم مکتب ہے، ادھر کلاس بندی ہے، بچے الگ بیٹھے ہیں. یہاں چھوٹی بچیاں ہیں تو بچیاں الگ ہیں، بچے الگ ہیں. لیکن یہ دیکھیے غیر منظم مکتب ہے. کسی کے ہاتھ میں یسر قرآن ہے، کسی کے ہاتھ میں نورانی قاعدہ ہے، کوئی ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہے. دیکھیں یہاں ایک محترمہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک سبق سنا رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے. حیا نہیں ہے. تو یہ غیر منظم مکتب اور یہ منظم مکتب ہے. دینی تعلیمی بورڈ نے شروع سے ہی منظم مکتب کی تحریک چلائی، کوئی نیا نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے امت مسلمہ نے مکتب کے قیام سے لاپرواہی برتی، ایسے ہی مکتب کے اصول اور ضابطے کو چھوڑتے چلے گئے اور صرف رسمی مکتب قائم کرنے پر اکتفا کرنے لگے. اب ہر ایک دعویٰ کرتا ہے جی ہمارے یہاں مکتب ہے، ہر ایک کہتا ہمارے یہاں 2 مکتب ہے، ہمارے یہاں 4 مکتب ہے، لیکن رسمی مکتب ہے، منظم مکتب نہیں ہے. اور منظم مکتب نہ ہونے کی وجہ سے 100% بچے بنیادی علم دین حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. 96% جو دور ہے اسی وجہ سے دور ہے، منظم مکتب نہ ہونے کی وجہ سے. تو 2017 سے اثر 9 دینی تعلیم اور جمعیت الماہرین نے منظم مکتب کی تحریک شروع کی ہے. الحمدللہ اس سے خاطر خواہ کامیابی حاصل ہو رہی ہے. مکتب کے ہمارے یہ سارے طریقے ہیں کہ مکتب ایک تو کل وقتی مکتب ہے جس کو میں نے پہلے عرض کیا پرائمری 5 کے ساتھ. جو آزادی کے بعد پرائمری 5 لازم تعلیم تھی، لیکن سن 2008-9 میں 8 کلاس لازم قرار دیا گیا تھا. اگر آپ کو یاد ہوگا کپل سبل جب وزیر تعلیم تھے تو رائٹ ٹو ایجوکیشن بل لایا گیا اور 8 کلاس ہر بچے کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ 13 سال کی عمر تک ہر بچے کو 8 کلاس پڑھنا لازم ہے. اس وقت اس زمانے میں مدارس
کے ذمہ داران، ہمارے علماء، اکابر، ان سبوں کو تشویش پیدا ہوئی کہ مدرسوں کا کیا حال ہوگا؟ اگر بچے شروع سے 13 سال کی عمر تک اگر یہی پڑھیں گے تو پھر مدرسے میں پڑھنے والے بچے کس کیٹیگری میں جائیں گے؟ کیا ان پر مقدمہ ہو سکتا ہے کہ یہ لازمی تعلیم سے بچوں کو دور رکھنے کے مجرم ہیں؟ چنانچہ احتجاج کیا گیا اور اس احتجاج کے نتیجے میں مدرسوں کو اس رائٹ ٹو ایجوکیشن بل سے الگ کر دیا گیا، اور اس وقت کے وزیر تعلیم کپل سبل نے پارلیمنٹ میں ایک الگ سے بل پاس کروایا کہ مدرسے اس قانون سے الگ مستثنا۔ اب یہ ابھی کی جو موجودہ حکومت ہے وہ اس سے اوپر آ گئی، اب 10 کلاس لازم ہو گیا ہے۔ پہلے 5 تھا آزادی کے بعد، 8 ہوا اور اب 10 کلاس لازم ہو گئے۔ پہلے رائٹ ٹو ایجوکیشن بل لایا گیا تھا، اب جو ہے NEP نیشنل ایجوکیشن پالیسی۔ یہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کیا چیز ہے؟ پہلے والے رائٹ ٹو ایجوکیشن بل میں اور اس نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں کیا فرق ہے؟ اگر کسی نے پڑھا ہوگا اخبار میں اس کی تفصیل تو شاید یاد ہو، غور کیا ہوگا تو انہوں نے سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ بہت بڑی بنیادی فرق ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ 5 سال کے بعد عمر کے بچے کو تعلیم حاصل کرنا ضروری تھا، اور 5 سے 8 سال 10 سال کی عمر تک وہ 5 کلاس پڑھتا، اور 13 سال کی عمر تک وہ ہائی اسکول 8 کلاس کرتا، 5 اور 8۔ اب انہوں نے کر دیا نہیں، 5 سال کی عمر نہیں، 3 سال کی عمر جہاں ہوئی اس کی، تیسرے سال میں گیا تو اب اسے اسکول جانا ہوگا، آنگن باڑی جائے گا۔ اگر کوئی ماں باپ بچے کو روکتا ہے تو وہ مجرم قرار دیا جائے۔ پہلی تبدیلی یہ ہو گئی کہ 3 سال کی عمر میں بچے کو اسکول بھیجنا ہوگا۔ دوسری تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ نام بدل دیا گیا ہے۔ پہلے پرائمری، سیکنڈری، ہائی سیکنڈری تھا، اب ہو گیا ہے 1 پلس 2۔ پہلا 1، دوسرا +1، تیسرا +1 اور چوتھا +2۔ تو یہ 3 سال کی عمر سے لے کر کے 6 سال کی عمر تک کے بچوں کا۔ اس میں 1 میں حکومت نے مینشن کیا ہے کہ اس پیریڈ میں بچوں کو کتاب نہیں پڑھائی جائے گی، کھیل کھیل میں تعلیم دی جائے گی۔ دوسرا، بچوں کو مذہب نہیں سکھلایا جائے گا۔ چاہے حکومت ایسا ہی نظام بنا رہی ہے کہ دوسرے سارے مذہب کو اس میں سکھلا دیا جائے۔ آپ کے بچوں کو آپ کے مذہب سے، بیسک علم دین سے، اسلامی تربیت سے دور کرنے کا یہ نظام بنایا گیا ہے۔ کھلے لفظوں میں یہ سمجھ لیجیے کہ ان پیریڈ میں کتاب نہیں پڑھائی جائے گی، کھیل کھیلے بچوں کو پڑھایا جائے گا، اور مذہب کا کوئی چھاپ اس پر نہیں چھوڑا جائے گا، یعنی مذہب نہیں سکھایا جائے گا۔ جب اس 3 سال سے 6-7 سال کی عمر کے بچوں کو اگر مذہب آپ کا نہیں سکھلایا جائے گا، اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دلوں میں نہیں ڈالی جائے گی، تو ایمان سے بتائیے کیا وہ مسلمان بعد میں باقی رہے گا؟ اگر اس کی تربیت بچپن میں غیر اسلامی طریقے پر کر دی جائے گی تو کیا وہ اسلام میں باقی رہے گا؟ کیا آپ اس کی تربیت پھر اسلامی نہج پر کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کے لیے سوچنا ہے کہ جس طریقے سے قانون میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ہمیں بھی اپنے نظام میں تبدیلیاں کرنی پڑیں گی۔ اور ہمیں اپنا تو ہمارا پہلے نظامی نہیں ہے، ہمارے پاس تو نظامی ختم ہے مکتب کا۔ ہمیں ان چھوٹے بچوں کے لیے جو 3 سے 8 سال کی عمر تک کے لیے ہیں، ان کو اپنے پاس رکھ کر بیسک حکومت کے منشے کے مطابق بیسک کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ کو بنیادی بیسک علم دین بھی اسی پیریڈ میں دینا ہوگا۔ ورنہ ہمارے بچے آج اگر 10 لاکھ
ارتداد کے شکار ہوئے 1-2 سال میں، تو یاد رکھیے اگلے 2 سال میں 30 لاکھ ہو سکتے ہیں۔ اگر آج آپ نے دیکھا ہے 3 کروڑ لوگ اللہ کے یقین کرنے پر ڈھرم الیقین یا خدا کے منکر ہیں، تو اگلے 5 سال 10 سال میں وہ 3 نہیں 30 کروڑ ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے جس تیزی کے ساتھ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو کل وقتی مکتب ہم قائم نہیں کر سکتے۔ بچے سب کے سب اسکول جا رہے ہیں، ہمیں جز وقتی مکتب ہی کی ضرورت ہے۔ تو یہ جز وقتی مکتب یا تو سرائی ہوگا، صبح کا مکتب ہوگا، یا شبینہ ہوگا، شام کا مکتب ہوگا۔ اگر بچے وقت نہیں دیتے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا، تو کم از کم ہفتہ واری مکتب ہوگا، لیکن ہوگا۔ اور انہی میں سے بڑوں کے لیے جو بڑے ہو گئے، جنہوں نے بیسک علم دین حاصل نہیں کی ہے، بچپن سے بچپن کو پہنچ گئے ہیں، ان کے لیے بھی بالغان چاہے مستورات کا ہو یا مرد کا ہو، ہمیں مکتب کا نظام کرنا پڑے گا۔ ہم اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ مالک ہم کس مقام پر جا رہے ہیں اور کہاں جائیں گے۔ دیکھیے مکتب کو منظم کرنے کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں ساتھ ہونی چاہیے۔ پہلا نظام، دوسرا نصاب، تیسرا طریقہ تعلیم۔ جب نظام بنے گا تو پھر نصاب کی ضرورت پیش آئے گی۔ نظام ہی نہیں تو نصاب کہاں سے؟ جب 2 چیزیں ہو جائیں گی، ہمارے مکتب میں نظام بھی نافذ ہو جائے، نصاب بھی اچھا آ جائے، تو اب طریقہ تعلیم کی ضرورت پیش آئے گی۔ اساتذہ کو طریقہ تعلیم بتایا جائے گا کہ آپ بچوں سے ہنس کھیل کر کیسے پڑھائیں گے۔ آج ہمیں کسی کو نہیں معلوم طریقہ تعلیم، نفسیات نہیں جانتا استاد۔ پہلے ہی دن مکتب میں بچہ آیا، بیٹھ جاؤ، تو آدھی جان تو پہلے سے اس کی نکل رہی تھی۔ نئے آدمی کے سامنے نئی جگہ پر آیا ہے، ایوں نے کہا بیٹھ جاؤ، اس کی آدھی جان اور نکل گئی۔ نکلتی نہیں نکلتی ہے۔ اب کیا سنائے گا وہ آپ کو؟ ہو سکتا ہے کل سے آنے میں کترانے لگے، ماں باپ ٹانگ کے لانا شروع کر دیں تو اور جو ہے کترائے گا۔ جتنی سختی کی جائے گی کتراتا رہے گا، مہینہ 2 مہینے بعد بھاگ جائے گا۔ تو طریقہ تعلیم معلوم نہیں ہمیں کہ پہلے بچے کو اپنے سے مانوس کریں۔ 10 دن تو مانوس کرنے میں لگ جائے گا، اور پھر اپنے طرف مائل کریں، 10-20 دن مائل کرنے میں لگ جائے گا۔ بچہ جب مانوس ہو جائے گا، آپ کی طرف مائل ہو جائے گا، پھر آپ جو کہیں گے سب مانے گا۔ پھر ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی ان سے کو یاد کر لو بیٹا، وہ تو خود بخود آ کے سنائے گا آپ کو سبق۔ لیکن پہلے مانوس ہونا، پھر مائل کرنا۔ اب مانوس اور مائل کرنے کے لیے طریقہ تعلیم کا سیکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ بچوں کو الگ الگ بچوں کے نفسیات الگ ہوتے ہیں۔ کوئی کس چیز کو پسند کرتا ہے، کوئی کس چیز کو پسند کرتا ہے، کسی کا مزاج کچھ ہے، کسی کا مزاج کچھ ہے۔ اس کے مزاج کو سمجھ کر اسی کے اعتبار سے آپ کو بات کرنی ہوگی اور اسے مانوس اور مائل کرنا ہوگا۔ آپ نے نفسیات پڑھائی نہیں ہے، اس کو سکھا ہی نہیں کیسے بچے سے بات کرنی چاہیے، تو آپ کیسے اس کو مانوس اور کیسے مائل کریں گے؟ تو نظام، نصاب، پھر طریقہ تعلیم، جب تینوں چیزیں آ جائیں گی تو اب اس کی نگرانی کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کی نگرانی کی جائے کہ یہ چیز باقی رہے۔ اب آپ کا مکتب منظم ہوگا اور 100% بچے آپ کے مکتب میں آئیں گے۔ میں بار بار 100% بچے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو 4% ہے وہ ان علاقوں کا ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری مسجد تو بھری ہوئی ہے، جمعے میں نمازی فل ہوتے، مکتب بھی چل رہا ہے، گاؤں میں اچھے خاصے عالم حافظ بھی ہیں، تو اس کا ڈاٹا ایک سرسری سروے ہم نے کیا ان علاقوں کا جو بہت دیندار علاقہ ہے۔ پچھڑے ہوئے علاقے کا نہیں بتا رہا ہوں، دیندار علاقے کا۔ دیکھیے ہمارا مان لیجیے کہ گاؤں بہت مشہور ہے، اب ہر گلی میں 1-2 مولوی ہیں، 1-2 حافظی ہیں، اور مسجد میں ماشاءاللہ بچے بھی خوب مکتب پڑھ رہے ہیں۔ اس کا سروے کیا ہے؟ ایک مسجد کے ارد گرد 200 مکان ہیں۔ کتنے مکان ہیں؟ ہر مکان میں 2 بچے ہیں۔ کتنے بچے ہو گئے؟ 400 بچے ہوں گے نا۔ اب یہ آپ کو بہت دیندار محلہ ہے، بہت دیندار ہے، تو 200 مکان میں 2 بچے، 400 بچے ہو گئے۔
اب ان میں سے 4% بچے مدرسہ پڑھنے جاتے ہیں، تو 4% 400 میں کتنے ہوں گے؟ 16. کتنا ہوں گے؟ 16 بچے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے، ہر 2-3 سال میں 16 بچے فارغ ہو کر کے اب دارالعلوم دیوبند سے اور حافظ عالم بن کے آئیں گے تو محلے میں آپ کے تو خوب مولوی ہوں گے نا. دیندار علاقہ کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ تو 4% 16 ہر 2-4 سال میں مولوی حافظ بن رہے ہیں، نہیں مدرسہ جا رہے ہیں. اب جو بچے بچے ہیں ان میں سے 20% بچے مکتب جا رہے ہیں، یعنی 78 بچے 78 بچے مکتب پڑھنے کہہ رہے جی ہمارے یہاں تو اتنے بچے ہیں مسجد میں کہ امام صاحب پڑھا نہیں پاتے ہیں، سبق نہیں سن پاتے ہیں، وہاں استاد کی ضرورت ہے. بچے خوب جا رہے ہیں مسجد پڑھنے کے لیے. محلے میں عالموں کی کمی نہیں ہے، حافظوں کی کمی نہیں ہے، مکتب بھی خوب بڑھیا چل رہا ہے. تو 20% وہاں گئے، 4% مدرسہ گئے، 24%. 20% کا مطلب 78 اور 4% کا مطلب ہے 16. 78 اور 16 کتنے ہوئے؟ بولیے 94. 306 بچے کہاں گئے؟ بہت بہترین ماحول ہے اور محلے میں حافظ عالم بھی ہیں، تو یہ حال ہے کہ 4% وہاں گئے، 20% یہاں گئے، ٹوٹل ملا کر کے 94 بچے ہوئے. اب بھی جو ہے 306 بچے بیسک علم دین سے دور ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہمارا محلہ تو بہت شاندار ہے، یہاں تو سب لوگ دیندار ہیں. اسی بھرم میں ایسے ہی محلوں سے لڑکیاں غیروں کے ساتھ جاتی ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں پر محنت نہیں کرنا. ہمارا محلہ تو بہت شاندار ہے، بہت ماحول اچھا ہے، اچھا کرتے کرتے ہو گیا خراب. ہمیں 100% بچوں کو مکتب سے جوڑنا ہے. یہ 306 بچ رہے ہیں ان کو بھی مکتب سے جوڑنا ہے. اب آپ حضرات بتائیے ان 306 کو مکتب سے کیسے جوڑیں گے؟ کسی کے پاس کوئی تجویز ہو تو بتائیں ہمیں. 306 بچوں کو مکتب سے جوڑنا ہے. دیکھیے ہمارے یہاں مکتب میں چونکہ نظام نہیں ہے، بہتر نظام کے بغیر صرف نصاب سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا. تو نظام میں کیا چیزیں ہیں؟ نظام 2 طرح کا ہوگا، ایک خارجی نظام اور ایک داخلی نظام، یعنی ایک تعلیمی نظام اور ایک مکتب چلانے کا نظام. تو مکتب چلائے گی مکتب کی کمیٹی، دینی تعلیم بورڈ کی کمیٹی اور مکتب کی کمیٹی، وہ کمیٹی چلائے، 4-5 لوگ مل کے چلائے، لیکن کمیٹی اپنی ذمہ داری کی حد تک رہے. مسئلہ یہ ہے کہ کمیٹی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ذمہ داری سے ہٹ کر دوسروں کی ذمہ داری پورا کرنے لگتے ہیں. اب صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، ممبر صاحب کا کام نہیں ہے کہ بچوں کا تعلیم چیک کریں، ان کی ذمہ داری ہے. ان کی ذمہ داری یہ کہ یہاں اتباعی ہے یا نہیں، بچے آ رہے ہیں پورے گاؤں کے یا نہیں، فیس مکمل دے رہے ہیں یا نہیں، بچے زائد ہیں تو دوسرا معلم رکھنا ہے یا نہیں، مکتب ہے تو اس میں پنکھا ہے یا نہیں، مکتب ہے تو اس میں چٹائی بچھی ہوئی صحیح یا نہیں، قالین